ہولناک آوازوں کا جنگل شمالی علاقہ جات کے بیچوں بیچ ایک سنسان وادی تھی جسے لوگ خاموشی وادی کہتے تھے۔ وہاں اتنی گہری خاموشی تھی کہ دن میں بھی اپنے قدموں کی آواز خوفناک لگتی تھی۔ اس وادی کے کنارے ایک پرانا ٹوٹا ہوا مکان کھڑا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کوئی انسان نہیں رہتا، مگر رات کے وقت کھڑکیوں میں کسی کے چلنے پھرنے کی پرچھائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ کبھی ایک خوشحال خاندان کا گھر تھی، مگر ایک پراسرار آفت نے ان کی زندگی کو اندھیروں میں بدل دیا۔ اب یہ مکان بدروحوں کا مسکن سمجھا جاتا تھا۔ اسی خوفناک وادی میں 4 دوست حاشر، نعیم، فرحان اور بلال ایڈونچر کرنے آئے۔ ان کا مقصد اس وادی کی کہانیوں کی حقیقت کو جاننا تھا۔ گاؤں والوں نے انہیں سختی سے منع بھی کیا، لیکن نوجوانی کی بے خوفی انہیں روک نہ سکی۔ جیسے ہی وہ وادی میں داخل ہوئے، ہوا اچانک سرد پڑ گئی، پرندوں کی آوازیں غائب ہو گئی اور ایسا لگا جیسے پوری وادی انہوں کا استقبال نہیں بلکہ انتقام چاہتی ہو۔ مگر وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھے، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے انجام کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ چاروں دوست جیسے جیسے وادی کے اندر چلتے گئے، ماحول مزید پراسرار ہوتا یا درختوں کے سائے ایسے لگتے جیسے کوئی لمبے بازو بڑھا کر ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نعیم نے پہل کہا کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو، مگر باقی تینوں نے اسے مذاق سمجھ کر ٹال دیا۔ راستے میں انہیں ایک ٹوٹی ہوئی جھولا کرسی نظر آئی جو ہوا نہ ہونے کے باوجود آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ حاشر نے موبائل اٹھا کر ویڈیو بنانا شروع کی، مگر جیسے ہی اس نے کیمرہ جھولا کرسی کی طرف کیا، اسکرین پوری طرح سیاہ ہو گئی۔ فرحان نے اسے ڈانٹا کہ موبائل بیکار ہے، لیکن حاشر کو یقین تھا کہ کچھ غلط ہے۔ جیسے ہی وہ مکان کے قریب پہنچے، دروازہ خود بخود ہلکا سا کھل گیا، جیسے کسی نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی ہو۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا، یار لگتا ہے کسی نے ویلکم کر دیا ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ مگر اندر قدم رکھتے ہی ان سب کو محسوس ہوا کہ کچھ تو ایسا ہے جو انسانی نہیں بلکہ اسی گھر سے جڑی کوئی پرانی نفرت انہیں دیکھ رہی ہے۔ مکان کے اندر ایک عجیب سی بوسیدہ بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے بند لاش گل رہی ہو۔ دیواروں پر انگلیوں سے بنے لمبے کالے نشان تھے، جیسے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش میں دیواریں نوچی ہوں۔ کمرے میں لٹکی ہوئی تصویروں میں ایک خاندان دکھائی دے رہا تھا، ماں باپ اور 2 بچے، لیکن تصویروں کی آنکھیں نوچی ہوئی تھی جیسے کسی نے نفرت سے انہیں مٹا دیا ہو۔ دوستوں نے ٹارچ جلائی اور پورے گھر کی تلاشی شروع کی۔ اچانک پیچھے سے بچوں کے ہنسنے کی آواز آئی، ایسی آواز جسے کسی کی ہنسی ٹوٹ کر گونج بن رہی ہو۔ نعیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی آواز آئی، 1 2 3، مگر سیڑھیوں پر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فرحان نے فوراً کہا کہ وہ واپس چلیں، لیکن حاشر باضد تھا کہ اس گھر کی اصلی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچے، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ان کے بیچ سے گزرا اور دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ اب وہ اندر پھنس چکے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اوپر کوئی سانس لے رہا ہو۔ روشنی دھندلی ہو رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ ماحول مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر انہیں ایک کمرہ ملا جس کے فرش پر ایک سرخ دائرہ بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے کوئی کالا جادو کیا ہو۔ درمیان میں ایک پرانی گڑیا رکھی تھی جس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی اور دوسری سیدھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بلال نے گڑیا کو ہاتھ لگایا، کمرہ ہلنے لگا اور دیواروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ نعیم نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے پیچھے کوئی سیاہ سایہ کھڑا تھا، اتنا اونچا کہ چھت تک پہنچتا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خد و خال نہیں تھے، صرف 2 گہرے گھڑے تھے جس میں جیسے زندہ اندھیرا ابھرا ہوا ہو۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ چاروں دوست دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ سایہ قریب آیا تو گڑیا کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور ایک خوفناک چیخ کمرے میں گونجی۔ وہ چیخ انسان کی نہیں بلکہ ایسی تھی جیسے کسی نے اپنی روح کھو دی ہو۔ سایہ اچانک غائب ہو گیا، مگر کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا، جیسے انہیں اندر قید کیا جا رہا ہو۔ فرحان نے دیوار کے ایک کونے میں ایک ڈائری دیکھی جو جیسے برسوں پرانی ہو۔ اس نے اسے کھولا تو پہلے صفحے پر لکھا تھا، ہم اس گھر میں بند ہیں، کوئی ہمیں نکلنے نہیں دیتا۔ آگے لکھا تھا کہ اس خاندان پر کسی پراسرار وجود نے حملہ کیا تھا جو بچوں کی روحوں کو قید کر کے ان کے جسموں کو بے جان کر دیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ ڈائری پڑھتے گئے، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے قریب بہت کھڑا ہے۔ حاشر نے پیچھے دیکھا تو ایک چھوٹی بچی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور اس کے ہونٹ کٹے ہوئے جیسے کسی نے اسے چیخنے سے روکا ہو۔ بچی آہستہ سے بولی، اس نے ہمیں چھوڑا نہیں، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ دھند بن کر غائب ہوگی۔ کمرے کی لائٹس جھلملانے لگی اور ایک بار پھر وہی بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی عام بھوت سے نہیں بلکہ ایک بدروح سے نپٹ رہے ہیں۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور سیڑھیوں سے ٹھنڈی تیز ہوا کی ایک لہر دوڑ آئی۔ دوست جلدی سے نیچے بھاگے، مگر جیسے جیسے وہ اترتے گئے سیڑھیاں لمبی ہوتی گئی۔ انہیں لگا جیسے وہ ختم نہ ہونے والی سیڑھیوں میں پھنس گئے ہیں۔ فرحان نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو ایک کالا سایہ ان کے پیچھے آ رہا تھا، تیزی سے، خاموشی سے، جیسے زمین پر چل ہی نہ پا رہا ہو۔ انہوں نے دوڑ لگائی مگر سیڑھیاں مزید نیچے جاتی رہی۔ اچانک سب کے قدم رک گئے۔ سامنے وہی خاندان کھڑا تھا جس کی تصویریں دیواروں پر دیکھی تھی، مگر ان کے جسم زمین سے اوپر معلق تھے اور آنکھوں سے کالا پانی بہہ رہا تھا۔ ان کی گردنیں ایک ہی زاویے پر ٹیڑھی تھی، جیسے کسی نے زبردستی موڑ دی ہوں۔ ماں کی آواز آئی، ہم یہاں سے نہیں جا سکے، تم بھی نہیں جا سکو گے۔ پھر سب ایک خوفناک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئے۔ سیڑھیاں اچانک ختم ہوئی اور وہ سب ایک اندھیرے کمرے میں جا گرے جہاں روشنی کا ایک بھی ذرہ موجود نہ تھا۔ اندھیرے میں کوئی ان کے ارد گرد گھوم رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی بہت قریب کبھی دور۔ نعیم نے موبائل کی ٹارچ جلائی تو سامنے دیوار پر ہزاروں ناخنوں کے نشان تھے، گہرے، تازہ، جیسے ابھی کسی نے نوچے ہوں۔ اچانک دیوار ٹوٹنے لگی اور اس میں سے وہی کالا سایہ نمودار ہوا، مگر اس بار وہ پہلے سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور بلال کو بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ بلال چیخ رہا تھا مگر اس کی آواز دب رہی تھی، جیسے کوئی اس کی آواز نگل رہا ہو۔ حاشر اور فرحان نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر سایہ اسے اندھیرے میں لے گیا اور بلال کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ باقی تین دوست خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ مکان نہیں بلکہ خود ایک زندہ وجود ہے جو لوگوں کی روحوں پر پلتا ہے۔ اچانک کمرے کے ایک کونے میں روشنی ہوئی۔ ایک دروازہ بنا جو پہلے موجود نہیں تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پورے زور سے دروازے کی طرف بھاگے۔ دروازے کے پار ایک لمبی گیلری تھی جس میں پرانی تصویریں لٹکی تھیں۔ ان تصویروں میں نہ صرف وہی خاندان تھا بلکہ اب بلال کی تصویر بھی شامل تھی، بالکل ویسی حالت میں جیسے اسے اندھیرے میں اٹھایا گیا تھا۔ نعیم نے خوف سے تصویروں کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ تصویر میں بلال کی آنکھیں ہل رہی ہیں جیسے وہ تصویر کے اندر زندہ ہو۔ اچانک گیلری کے آخر میں ایک دروازہ زور سے بند ہوا اور بھاری قدموں کے آثار پوری گیلری میں گونجنے لگے۔ تینوں نے بھاگنا شروع کیا مگر گیلری لمبی ہوتی گئی جیسے کبھی ختم نہ ہو۔ ہر دروازے کے پیچھے سے چیخیں آ رہی تھی، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، ساری روحیں جیسے مدد مانگ رہی تھی۔ نعیم کے قدم رک گئے۔ پیچھے دیکھا تو ایک دروازہ خود بخود کھلا اور اندر بلال کھڑا تھا، لیکن وہ بلال نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں اور اس کے چہرے پر وہی کالا سایہ لپٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، یہاں کوئی نہیں بچتا۔ پھر اس نے نعیم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پوری گیلری لرز اٹھی۔ حاشر نے نعیم کو کھینچ کر باہر نکالا اور تینوں مرکزی دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ اب گھر کی دیواریں حرکت کر رہی تھیں، جیسے اپنی مرضی سے شکل بدل رہی ہوں۔ چھت سے انسانی بال لٹک رہے تھے اور فرش پر خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ ہر کھڑکی میں وہی سایہ کھڑا تھا، ان کی طرف دیکھتا ہوا۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے تک پہنچے، پوری عمارت کانپنے لگی۔ دروازہ کھلنے کی کوشش کی مگر وہ بند تھا۔ اچانک پوری عمارت میں ایک زوردار چیخ گونجی، وہی بدروح کی۔ دروازہ زور سے خود بخود کھل گیا جیسے انہیں باہر پھینکنا چاہتا ہو۔ تینوں باہر نکل کر زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پیچھے دیکھا پورا مکان اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، صرف کھڑکیوں میں سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک پل میں سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر ان کا ایک دوست ہمیشہ کے لیے وہاں رہ گیا تھا۔ حاشر اور فرحان کسی طرح گاؤں پہنچے مگر نعیم کے حواس ٹھیک نہیں تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا جیسے کہ اسے بلا رہا ہو۔
گاؤں والوں نے بتایا کہ اس گھر میں جانے والے کبھی واپس نہیں آتا، مگر اس رات وہ 3 واپس آئی تھی، لیکن ایک ادھورا، ایک کھویا ہوا اور ایک ہمیشہ کے لیے غائب۔ اگلی صبح جب گاؤں والے وادی کے پاس گئے تو مکان مکمل طور پر غائب تھا۔ وہاں صرف مٹی میں 4 قدموں کے نشان تھے اور 5واں بہت بڑا نشان جو انسان کا نہیں تھا۔ نعیم کی حالت بگڑتی گئی۔ رات کو وہ اٹھ کر گھر سے باہر نکلنے لگتا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ ایک رات حاشر نے اسے آواز دیتے دیکھا، بلال میں آ رہا ہوں، اور وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد نعیم کبھی واپس نہیں آیا۔ حاشر اور فرحان نے کئی بار پولیس کو بتایا مگر کسی کو کچھ نہ ملا۔ صرف ایک بات بار بار سننے کو ملتی، ہر رات خاموش وادی میں بچوں کی ہنسی اور ایک بدروح کی چیخ گونجتی ہے جو اگلے شکار کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔